بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ حضرات کے سامنے پھر موجود ہوں۔ ایک واقعہ مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ سے متعلق۔ ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ وہ دن ہے، ولایت اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور جتنے بھی انبیاء اکرام آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو وہ ایک ہی کلمے کی تبلیغ کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سب ایک ہی کلمہ لے کر کے آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 کچھ کم بیش۔ جیسے جیسے جو نبی آتے گئے ان کے ساتھ میں ان کا کلمہ جڑتا گیا۔ سب سے پہلے نبی انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، آپ بھی اسی کلمے کو لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کلمہ وہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد، اور آگے ان کے نبیوں کے نام جڑتے گئے، آدم خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیمۃ اللہ، کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی اللہ کا ایک پیغام کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جو بھی وقت کا نبی ہوا اس نے اپنا نام کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کا شفیع۔ تو یہ کلمہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک کے لیے۔ آپ کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا اعلان اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے کیا۔ وہ کون سا دن ہے؟ جس روز مولا علی علیہ السلام کا ولایت کا اعلان ہوا اور جو نبوت ہے وہ ولایت میں تبدیل ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ولایت شروع ہو گئی۔ تو اس کی بھی دلیل یہ ہے کیونکہ جیسے ہر نبی کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جڑتا چلا آیا، کیونکہ نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی شریعت کو اب قیامت تک چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی شریعت پہ اب جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں اور جو بھی ہدایت ہے، جو تعلیمات ہے، وہی قرآن رہے گا، وہی کلمہ رہے گا اور وہی تعلیمات رہے گی، لیکن ولایت اس کے ولی کون ہے، کس کو بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67 میں کہ میرے محبوب پہنچا دو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آخری حج، آخری اور پہلا حج کر کے رسول اللہ اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے محبوب پہنچا دو جو آپ تک نازل کیا، ہم نے جو اتارا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔
اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی کہ رسالت ہی ادا نہیں ہوئی۔ تو اب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکامات شریعت کے سب کچھ پہنچا دیے تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حق، اور حج کر کے آپ آ ہی رہے تھے، تو اب کیا رہ گیا تھا؟ جس کے لیے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے۔ یہ تقریباً جو آیت نازل ہوئی ہے اور جو یہ فرمان آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا ظاہر سے پردہ فرمانے سے 3 مہینے پہلے تقریباً کوئی، تو اب تک تو سارے احکامات قرآن بھی آ چکا، ساری چیزیں، سارے عمل جو دین کے تھے، سارے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے تھے، تو اب کیا رہ گیا تھا؟ تو جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے جو ہے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہی پیغام ہے جو مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان ہے، اسی کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو جب یہ حکم آیا تو یہ جو جگہ تھی، مکہ سے آپ تشریف لے کر آ رہے تھے اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو یہ درمیانی جگہ تھی اور اس جگہ کا نام غدیر ہے۔ غدیر ایک تالاب کا نام ہے، اس کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے۔ اس جگہ جو ہے وہ جگہ پلین نہیں ہے، وہ اونچی نیچی ہے، تو اس کو خم کہتے ہیں، تو غدیر خم کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس روز اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ پہنچا دو لوگوں تک، اور لوگوں سے آپ مت ڈرو، ان سے ہم آپ کو بچا لیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب سارے ہی لوگ حج کر کے تشریف لا رہے تھے ساتھ میں، تو ان میں کافر کہاں سے آئے؟ اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، اس کا مطلب کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا۔ اسی وجہ سے، کیونکہ پیغام تو پہلے ہی آ چکا تھا، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ملی تھی۔ اب اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر کے ذمہ داری لے لی، تو آپ نے بالکل بھی دیر نہیں کی اور اسی وقت حکم دیا کہ لوگوں کو روکا، اور روک کر کے کہا کہ جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور وہاں جگہ صاف کروائی رسول اللہ نے۔ وہاں کچھ پیڑ اتنے بڑے کھڑے ہوئے تھے کہ جو آدمی بیٹھ کر کے ان کے پیچھے چھپ سکتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑ بھی کٹوائے وہاں سے۔ اور یہ وقت جو ہے ظہر کا ہونے والا تھا، ظہر کی نماز کا، تو لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کی گئی، اور نماز کے بعد میں جو صحابہ کرام نے چلنے کی تیاری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ممبر لگاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ممبر تو نہیں ہے یہاں پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ممبر بناؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں تو ممبر بنانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بناؤ۔ تو اونٹوں کے کجاوے اتارے گئے اور ان کا ممبر بنایا گیا۔ جب وہ تیار ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 گھنٹے کا خطبہ ہے یا اس سے زیادہ کا ہے۔ چند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، سب تو نہیں۔ جب سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور سب کو اکٹھا کر لیا، اور اتنا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ پیڑ کٹوائے تاکہ کسی کو یہ گنجائش نہ رہے بہانے کی کہ بھئی ہم نے نہیں سنا، سب دور تک نظر آ رہے تھے، سارے کے سارے موجود تھے، اور پیروں سے جوتے بھی نکلوا دیے تاکہ جو ہے سفر کی تھکن سے کوئی کسی کو اونگ نہ آئے۔
اور جو پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں وہ پگڑیاں بھی اتروا دیں تاکہ کوئی کسی کو یہ بہانہ نہ رہے کہ بھئی ہم نے سنا نہیں، آواز نہیں آئی۔ یہ اتنا اہم اعلان تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات، ساری تدابیر کرنے کے بعد جب خود اس پہ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا بہت بڑا لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی کہ مالک ہیں ہماری جانوں پر، ہم سے زیادہ مالک ہیں ہماری جانوں کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار سب سے لے لیا، وہاں سارے تمام صحابی موجود تھے، سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک مانا۔ مولا کے معنی مالک کے ہیں، جب جانوں کے مالک ہیں خود سے زیادہ تو مالک ہی ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کے دونوں بازو دستے مبارک آپ نے بلند فرمائے اور یہ اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مالک ہوں اس کے علی مالک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اپنا جانشین بنایا۔ وہاں کچھ لوگ جو مخالف تھے، اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا، وہ میں آیت پڑھ کے آپ کو ابھی سناؤں گا۔ اس میں اللہ نے فرمائی دیا تھا کہ آپ لوگوں سے بالکل مت گھبراؤ، ان سے ہم آپ کو بچا لیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ مسلمانوں کے بھیس میں انکار کرنے والے موجود تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا اعلان فرمایا ولایت کا، تو وہ آ گئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہمارے سروں پر اپنے چچا زاد کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس بات سے رسول اللہ کو ان کی تکلیف پہنچی۔ بہرحال تمام صحابہ اکرام نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی مقرب اور تمام صحابہ اکرام نے آ کر کے مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دینی شروع کی کہ یا علی امیر المومنین بننا آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ علی اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا، آپ کی جانشینی کا اعلان کیا اور سب نے سنا۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ علی کی ولایت اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو جب تک علی کی ولایت کا اقرار کوئی مسلمان نہیں کرے گا اس کلمہ پڑھنے کے بعد میں، تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ، جو ولی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اپنے دل سے، اس کو مانا جائے گا اس نے اس کلمے کو دل سے تصدیق کیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے تصدیق علی ولی اللہ کی ہے۔ اگر دل میں علی کو ولی نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، تو ابھی کلمہ دل میں نہیں اترا۔
اسی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا کرنا کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، مودت کرنا، اتنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیونکہ آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے بار بار اس کی طرف ترجیح دلا رہے تھے، اور اللہ نے بھی حکم دیا۔ پھر اللہ نے ارشاد بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں اس کی ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ المائدہ کی آیت 67 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اترا۔ قرآن سے شہادت مل گئی، یہ قرآن ہے۔ پھر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حدیث پاک کی تصدیق قرآن کرتا ہے، حدیث وہی سچی ہے جس کا قرآن بھی شہادت دے۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، نبی مومنین کی ان جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ حدیث شریف جو غدیر خم میں ارشاد فرمائی رسول اللہ نے، اے لوگو، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ قرآن اور حدیث بالکل ایک بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ حدیث پاک ارشاد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی تارک فیک مستقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اے مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس نے انہیں مضبوطی سے پکڑا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت۔ حدیث پاک، من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احب حسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر حدیث پاک ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی لحم کا لحمی دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ خاتون جنت کے لیے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی شان میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ سے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے آپ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا
اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی واقعے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرمایا اے اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له۔ ترجمہ کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت تمہاری فضیلت میں تو یہی کافی ہے، اتنا ہی کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس سے بھی اہمیت ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علی حبہ الجنہ، علی وہ ہے جس کی محبت سپر ہے، یعنی کہ ڈھال ہے۔ القسیم النار والجنہ، علی جہنم اور جنت کے بانٹنے والے ہیں۔ وصی مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق وصی علی ہیں۔ امام الانس والجنہ، علی انسانوں کے ہی نہیں جناتوں کے بھی امام ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اس بات کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ تو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جتنے عالموں کا اللہ رب ہے اتنے عالموں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں زیادہ تر جو مخاطب ہوا ہے انسانوں سے اور جناتوں سے ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا اللہ پاک نے۔ قرآن سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی میری طرف کہ غور سے سنا ایک جماعت نے قرآن کی، جنوں کی، تو کہنے لگے بلا شبہ ہم نے سنا ایک عجیب قرآن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، جناتوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور نبی کا وصی بھی وہی ہو سکتا ہے جو جنوں کی زبان جانتا ہو، یعنی کہ جناتوں کی زبان جانتا ہو۔ تو سورہ النساء آیت 59 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہوں، یعنی کہ صاحب امر۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین یعنی کہ امت کے اوپر حاکم بنا دیا۔ اللہ بھی اسی بات کو حکم دے رہا ہے۔ تو نبوت کو اللہ پاک نے ولایت میں تبدیل کر دیا غدیر خم پر۔ تو مولا علی علیہ السلام سے یہ ولایت کا دروازہ کھلا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے علی کو اپنا ولی بنایا، اپنا وصی بنایا، آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ اور اس بات کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کے بچوں کو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی تم ہمارے غلام کی اولاد ہو۔ آپ نے کاغذ پہ لکھوانے کے لیے گئے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ آپ نے یہ کہا، بچوں نے تو شکایت کی تھی آ کر کے عمر فاروق سے، کیونکہ وہ وقت کے خلیفہ تھے اس وقت،
تو انہوں نے سوچا کہ ڈانٹیں گے آ کر کے، ابا کو بتاتے ہیں جا کر۔ تو جب عمر فاروق سے ان کے بچوں نے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ اچھا، تو ایک روایت میں تو یہ ہے حدیث میں کہ آپ نے ان سے بچوں سے کہا کہ بھئی لکھوا کے لاؤ، ان سے کاغذ اور قلم لے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے کاغذ قلم لے کر کے اور پوچھا کہ آپ نے میرے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم ہمارے غلام کی اولاد ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں کہا، تو آپ لکھ دیجئے۔ آپ نے لکھ کے دے دیا تو آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے قبر میں رکھ دینا۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ یہ ثبوت ہے، دکھاؤں گا اللہ کو کہ مجھے جو ہے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام علیہ السلام نے یہ مرتبہ حضرت عمر کی نظر میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں رہا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث پاک بیان کی، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے گھر میں۔ آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس چادر کے نیچے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لیا، مولا علی شیر خدا کو لیا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا۔ وہاں اماں عائشہ بھی تھی لیکن ان کو نہیں لیا، صرف 5 کو، اور فرمایا اللہ سے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ اس کی جو راوی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تنہا، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کا ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کل علماء اکرام نے یعنی کہ مخالفت تو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، تو کچھ غلط باتیں جو ہیں بیان کر رکھی ہیں لوگوں نے، اور اس میں جو ہے امت اختلاف میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جب حکم دے دیا قرآن پاک میں اہل بیت سے کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ اور کوئی اجرت تم سے نہیں چاہیے، کہ بس تم اتنا کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ پھر اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرما دی کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اگر تم نے اس میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام، اور ایک اہل بیت۔ اگر خالی قرآن پاک کو پکڑا تو بھی گمراہ، اور خالی اہل بیت کو پکڑا تو بھی گمراہ۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قیامت تک یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں، اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، اور یہ مجھے روز محشر میں ملیں گے جب تک، کیونکہ قرآن کو اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے ایک بچے کو کتاب لا کر کے دے دی اسکول کا کورس، اور وہ بغیر ٹیچر کے اس کو پڑھ نہیں سکتا، ایسے ہی قرآن پاک اور اس کے ٹیچر رسول اللہ اور آپ کے بعد اہل بیت ہیں۔ آپ ہی اس کو جانتے ہیں، اور آپ سے جو منسلک رہے آج بھی ہیں، وہی اس کی حکمت کو جان سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کل کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، کوئی خشکی اور ترکی، پورا کا پورا علم اس کے اندر ہے۔ اللہ پاک اس کو، قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاں گزی ہو، اور بغیر اہل بیت کی محبت کے گزارا نہیں ہے۔ تو ولایت مولا علی شیر خدا سلام اللہ سے شروع ہوئی، اور یہ ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھل گیا۔ جتنے اولیاء اکرام ہیں یہ اسی راستے پر ہیں، یہاں تک کہ صالحین کو
اگر سلام نہ پیش کریں تو نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ التحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ معراج کا تحفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے نماز میں، اور نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام قولی، فعلی اور جسمانی تمام طرح کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو اے اللہ کے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی۔ تو جب ہم سلام پیش کر رہے ہیں تو جس کو سلام پیش کر رہے ہیں ان کا خیال ہوگا نہیں ہوگا، تصور آئے گا نہیں آئے گا؟ اور اس سے پہلے درود شریف، اس کے بعد درود شریف ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ صالحین کون ہیں؟ جب ہم سلام رسول اللہ کے بعد، نبی کے بعد صالحین کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، نماز ہی نہیں ہو رہی اگر یہ نہیں پڑھتے تو۔ پھر شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں ہم۔ اگر درود شریف نہ پڑھیں، سلامتی نہ بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد دعا مانگ کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، نماز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا مقام ہے کیا؟ بس ایک رسم بنا لی ہے، لیکن اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں اور ہمارے اعمال اللہ کی نظر میں، اس کی بارگاہ میں قبول اور مقبولیت کو پہنچیں۔ اہل بیت سے محبت شرط ہے ایمان کی۔ آپ نے سن لیا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کو حدیث پاک بھی پڑھ کے سنا دی اور قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی، اور ایک آیت اور پڑھتا ہوں ابھی، سورہ توبہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ حکم فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگوں کی شہادت بھی اللہ نے قرآن سے عطا فرمائی۔ سچے لوگ کون ہیں؟ سچوں کی ایسی شہادت قرآن پاک میں، پہلے حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الا ومن مات علی حبہ آل محمد مات تائبا۔ ترجمہ، اے میرے اہل بیت، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ الا ومن مات علی حبہ آل محمد مات مستکمل الایمان۔ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ الا ومن مات علی حبہ آل محمد مات شہیدا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔ الا ومن مات علی حبہ آل محمد مات مغفورا۔
جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ بخشا بخشایا ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ سچوں کی شہادت دی اللہ نے قرآن پاک میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اب اس علم کے آ جانے کے بعد بھی کوئی آپ سے اس بات میں بحث اور مباحثہ یا جھگڑا کرے تو آپ اس سے کہیں کہ اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں یعنی کہ نفسوں کو بلائیں، ہم اپنی نفسوں کو بلائیں، تم اپنی جانوں اور نفسوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب خدا سے التجا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بحث رہی کافی دن تک، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا اللہ کی طرف سے آیا اب ان سے یہ کہو یہ نہیں مان رہے تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ عورتیں بہت ساری ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں یا اور جو سب ہیں وہ ہوں گی عورتیں، مرد بھی بہت سارے ہوں گے، صحابہ اکرام وغیرہ ہوں گے، اور آپ آئیں گے، بچے آئیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا اور اس میدان میں کہ صرف 5 چلے آ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داہنے بائیں دونوں طرف کی انگلیاں پکڑے ہوئے، ایک طرف حضرت امام حسن اور ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے پیچھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے پیچھے مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ، جب 5 پر پنجتن پاک کر پر ان کی نظر پڑی اور وہ نور ان کے چہروں پر دیکھا پنجتن پاک کے، تو یہ ان کی سٹی پٹی گول ہو گئی اور یہ گھبرا گئے اور ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اوپر لعنت کرنے کے لیے، جھوٹ پر لعنت، تو ہم عذاب میں آ جائیں گے۔ تو فوراً انہوں نے اپنی ہار مان لی اور پنجتن پاک کو رسول اللہ کو سچا مان لیا۔ سچوں کی شہادت اللہ نے قرآن پاک میں دی۔ اللہ حکم بھی دے رہا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو یہی ہیں سچے، اور جن کو یہ سچے بتا دیں وہ سچے۔ ہم اور آپ تو کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت میں ہمارے گناہ معاف کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ اس میں آپ نے سنا نا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اب اس میں ہمارے پاس میں اور کوئی چارہ نہیں، میرا سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسی بات کا جو ہے فکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا اور آج بھی ہے۔ اہل بیت کی کشتی میں جو بیٹھ گیا ان کی محبت میں وہ کامیاب ہے۔ دین آپ ہی کے گھر کا ہے، دشمنوں نے اس وقت بھی مخالفت کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے ایمان پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اہل بیت اطہار پر درود و سلام بھیجیں ہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، اور آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاں گزی ہو۔ اگر ان کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارا ہر عمل کامیاب ہے، اور اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی اگر کوئی کمی ان کی طرف سے آئی تو بھائی روز محشر میں ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
کیونکہ جنت کے مالک حسن و حسین خاتون جنت اور تقسیم کرنے والے خود مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ ہیں۔ انہی کا بول بالا ہے، حوض کوثر پہ رسول اللہ ہیں۔ تو ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے ان سے محبت نہیں کی؟ تو کسی کے کہنے سننے میں یا ایسی سنی سنائی باتوں میں آدمی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، پہلے اس بات کی تحقیق کرے، قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، حدیث پاک پڑھے، اور جو نہیں جانتا وہ علم والوں سے پوچھے۔ اللہ کا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔